پھر ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ انصاری، ان کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا۔ تو یہ جب گزرے نا ابو سفیان کے پاس سے تو اس کو دیکھ کر انہوں نے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج کعبہ میں بھی قتل و قتال ہوگا، گردنیں اڑ جائیں گی۔ تو ابو سفیان یہ بات سن کے گھبرایا اور پہاڑی سے اترا اور حضور کے پاس آیا، کہنے لگے آج آپ اپنی قوم کی گردنیں اتار دیں گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا آپ کے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج تو قتال کا دن ہے، کعبے کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ یعز فیہ قریشا، آج تو نبی کی رحمت کا دن ہے، آج لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نبی کیسی رحمت والے ہوتے ہیں، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ قریش کو عزت عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں کعبہ کی حرمت کا خیال کیا جائے گا اور اس کو غلاف پہنایا جائے گا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ کی طرف بھاگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امن ہے، جو حرم پاک میں داخل ہو اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے، ہتھیار ڈال دے، اسے امن ہے۔ تو ابو سفیان چیختا چلاتا نکلا مکہ میں اور جا کر اعلان کیا، لوگوں اپنے گھروں کے دروازے بند کرو، محمد بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، جو میرے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہوگا، جو حرم پاک میں ہوگا وہ محفوظ ہوگا، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کرے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ تو ہند آ گئی ابو سفیان کی بیوی، اور اس نے مونچھیں پکڑی اور کھینچیں اور زمین پہ گرایا اور مکے مارے، اور کہا اس بوڑھے کی باتوں میں نہ آنا، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگے ہند تو اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو تجھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنی ہوگی۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کی پلائی حصے کی طرف، تو سورہ فتح آپ پڑھ رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آیت اتری ہے 2 سال بعد، ظہور ہو رہا ہے ابھی۔ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ، یہ آیات آپ پڑھ رہے تھے۔ بڑے ادب و احترام سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، پلان کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگا ہوا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ انجز وعدہ صدق حزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے وعدے کو سچا کیا، دشمنوں کو، لشکروں کو اس نے شکست دی۔ آپ تشریف لائے حضرت ام ہانی کے گھر میں، چاشت کا وقت تھا، غسل فرمایا، 8 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی اور کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ داخل ہونے لگے، دروازہ کھلا آپ کے لیے، تو دیکھا سارا کعبہ تصویروں سے بھرا ہوا، ساری تصویریں اتارو۔ تصویریں کن کی تھیں؟ بھگوانوں کی، بتوں کی، کہ یہ رکشا کرتے ہیں، یہ حفاظت کرتے ہیں ہماری۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں میں نا پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، پیر صاحب رکشا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے، انہوں نے تصویریں لگائی تھی۔ تو جس بھائی کے گھر میں اماں کی تصویر لٹکی ہے، ابا کی لٹکی ہے، دادے دادی کی، آج ہی اتارو جا کے۔ جس بندے نے اپنے گھر میں بیوی کی تصویر لگائی ہے، شادی کی تصویریں لگائی ہیں، بچوں کی لگائی ہیں، سب اتار دو۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں تصویر ہو کسی جاندار کی، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ وہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے وہ گھر جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ شوقیہ لوگوں نے کتے بلے پالے، ہم ہیں مسلمان، حکم ملا بکریاں پالو، یہ حکم تھا حضور نے کہا بکری جنت کا جانور ہے، یہ پالا کرو، اللہ نے بکری میں برکت رکھی ہے۔ تو حکم تھا بکری پالو، کتے پال لیے، چھوٹے چھوٹے کتے اٹھائے ہوتے ہیں، بلیاں اٹھائی ہوتی ہیں، پرشین بلیاں اٹھائی ہوتی ہیں۔ کتنا خرچہ ان پہ کرتے ہیں۔ یہ بلی درندہ ہے، یہ کتا درندہ ہے، تو درندوں کے ساتھ رہنے سے درندگی پیدا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے تھے بکری میں اللہ نے مسکنت رکھی ہے، تو اس کو پالنے سے بندے کی طبیعت میں تواضع پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسکین جانور ہے۔ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اس لیے چراتے تھے کہ طبیعت میں تواضع پیدا ہو، اور کوئی مقصد نہیں تھا بکریاں چروانے کا۔ تو حضور نے ساری تصویریں ہٹوائیں،
کعبے کا جب طواف کیا تو 360 بت تھے چاروں طرف لگے ہوئے، چھوٹے موٹے بڑے. تو آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، آپ جس بت کے سامنے سے گزرتے تھے تو آپ کہتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، یہ آیت پڑھتے تھے اور اس کی طرف اشارہ کرتے تھے تو وہ بت منہ کے بل گر جاتا تھا. اسی طرح آپ طواف کرتے کرتے بتوں کو گراتے گئے، جاء الحق وزہق الباطل یہ کہتے کہتے. جب تصویروں سے صاف ہو گیا کعبہ، آپ اندر تشریف لے گئے، 2 نفل پڑھے اور پھر آپ باہر تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے مجمع دیکھا کہ سارا حرم بھرا ہوا ہے لوگوں سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الا ترون انی فاعل بکم، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. لوگوں نے کہا خیرہ، بھلائی کا سلوک کرے ہمارے ساتھ. اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم ہیں حضور، کریم باپ کے بیٹے ہیں، سرکار کرم فرمائیں، کرم ہو جائے آج. تو ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اچھا جاؤ آج کرم ہو گیا، معافی دے دی سب کو. 21 برس کے ظلم معاف کیے، ایک جھٹکے میں معاف کر دیے. اور ہم لوگ نہیں کرتے، ہم کرودی لوگ ہیں. کرودی جانتے ہو نا؟ کرودی وہ بندہ ہوتا ہے جو منہ پہ ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے لیکن اندر اس کے بغض بھرا ہوتا ہے، یہ کرودی بندہ ہوتا ہے. جس دل میں کرود ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا. نمازیں بھی پڑھتے ہو، تہجد گزار بھی ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، کرودی بھی ہو، یہ چیز اندر سے نکالنی پڑے گی تب ایمان داخل ہوگا. دل پہلے ہی گندگی سے بھرا ہو، جب تک اس کو نکالیں گے نہیں. برتن پہلے ہی کسی چیز سے بھرا ہو، آپ نے کوئی نئی چیز اس میں ڈالنی، کیسے ڈالیں گے؟ برتن خالی ہوگا تو اس میں چیز آئے گی. اس لیے حضور فرماتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ مختلف باتیں فرمائیں. ارشاد فرمایا کہ نفاق اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. جس دل میں نفاق ہے، منافقت ہے، وہاں ایمان نہیں ہوگا. اسی طرح ارشاد فرمایا جس دل میں بخل ہے، کنجوسی ہے، اس جگہ ایمان نہیں آئے گا. تو کنجوسی نکالو، ایمان آ جائے گا. جس دل میں بے حیائی اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو بے حیا شخص ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. حضور فرماتے تھے جب بھی کوئی شخص بدکاری کی طرف جاتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اس کے دل سے اللہ ایمان نکال لیتا ہے. جو شخص چوری کرتا ہے، ایک بندے کی کرے یا قوم کی کرے، اس کے دل سے اللہ ایمان سلب کر لیتا ہے. جو بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کے دل سے اللہ ایمان نکال لیتا ہے. جو بندہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیسے نکلتا ہے؟ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا، اپنے ہاتھوں کو انگلیوں میں ڈال کے آپ نے کہا ایسے، کہ سینے سے ایمان نکل کے سر پہ آ جاتا ہے. اگر اسی حالت میں مر گیا تو یہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ گھر کی صفائی ضروری سمجھتے ہیں آپ لوگ، گاڑی گندی ہو دھونا ضروری سمجھتے ہیں، اس کو واش کرانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن دل کو دھونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے، اسی گندگی کے ساتھ جائیں گے ہم لوگ. اگر اسی گندگی کے ساتھ گئے تو جہنم کی آگ سے دھلائی ہونی ہے اس کی، اور ہم متحمل نہیں ہیں اللہ کے عذاب کے. ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے موت سے پہلے یہ دھلائی کریں. تو حضور نے 21 برس کے ظلم زیادتیاں ہو جھٹکے میں معاف کر دے، جاؤ معاف کیا. وہ لوگ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے جنہوں نے دیکھے اور یہ کہا ھذا سحر مستمر، یہ جادو ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضور نے ان کی آنکھوں کے سامنے درختوں کو چلا دیا، درخت زمین پہ چل رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، جادو ہے. وہ جادو ڈکلیئر کر دیا. ہاتھوں میں تسبیح پڑھنے لگی کنکریاں، وہ کہتا جادو ہے. مطلب ہر بات جادو جادو جادو. اسلام نہیں لے کر آئے. حضور کے بڑے بڑے معجزے بھی دیکھے انہوں نے لیکن اسلام نہیں لائے. لیکن حضور کے اخلاق کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، جنہوں نے انگلیوں پہ قسمیں کھائی تھیں کہ ہمارے گدھے مسلمان ہوں، ہمارے خچر مسلمان ہوں گے، ہم نے نہیں ہونا، تو وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہوئے جب حضور نے اپنے اخلاق دکھائے اور اپنی معافی کا اعلان کیا کہ میں معاف کرتا ہوں تمہیں. ہم لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر کرتے بھی ہیں تو دیکھا دیکھی، دل صاف نہیں کرتے. حضور نے حضرت انس سے فرمایا تھا انس میرے بچے اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل وذلک من سنتی. میرے بچے انس، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات،
تیرے دل میں کسی کے بارے میں کرودھ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے کہ میرا دل ہر ایک سے صاف ستھرا ہے۔ اسی کو تو قلب سلیم کہا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کے عذاب سے بچے گا جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے گا، صاف ستھرا دل، کوئی میل نہیں، کوئی گندگی نہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں۔